عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہماری جماعت نحو، اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس کے نصاب میں مبنی 12ویں دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے مثلث بنانا۔ آج کے اس نصاب میں ہم مثلث بنانے سے متعلق بنیادی عنوانات کو سمجھنے والے ہیں، جو کہ ہمیں دی گئی ہے زاویہ بنا کر اس کی تنصیف کرنا۔ یعنی اگر ایک زاویہ بنا دیا جائے تو اس زاویے کی جو پیمائش ہوگی اس سے درمیان سے ہمیں ایک ایسی شعاع کھینچنے کے اس پیمائش اس زاویے کو نصف کر دے، آدھی آدھی پیمائش میں تقسیم کر دے۔ آئیے اسے رف طور پر سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک مثال اس طرح سے دی گئی کہ 50 درجے کا زاویہ بنا کر ان کی تنصیف کیجئے۔ یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ ایک زاویہ بنانا ہوگا جس کی پیمائش 50 درجے ہوگی، اور اس زاویے کے راہ سے گزرتا ہوا ایک شعاع کھینچنی ہے جو اس زاویے کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دے۔ اب اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم شعاع کیوبی کھینچیں گے، اور شعاع کیوبی کو کھینچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اسکیل کی۔ اسکیل کی مدد سے سب سے پہلے ہم کھینچیں گے شعاع کیوبی، اور اب کیونکہ ہمیں اس شعاع کیوبی کے نقطہ کیو پر رکھ کر زاویہ بنانا ہے جس کی پیمائش 50 درجے کی ہے، تو ہم اس کے لیے یہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی ڈگری کی، یعنی چاندے کی۔ ہم چاندے کو نقطہ کیو پر رکھیں گے، اور نقطہ کیو پر رکھنے کے بعد کیونکہ یہ نقطہ کیو ہمارے بائیں ہاتھ کے جانب یعنی الٹے ہاتھ کی جانب موجود ہے، اس لیے ڈگری میں ہم ہمارے دائیں ہاتھ کے جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی جانب سے پیمائش کو گنیں گے۔ اگر ہم یہاں غور کریں تو سیدھے ہاتھ کی جانب یعنی دائیں ہاتھ کی جانب سب سے پہلے ہمیں 180 کو نہیں گننا بلکہ 0 کو گننا ہے، اور 0 جو ہے وہ اس مقام پر ہے۔ 0 کے بعد 10 20 30 40 اور 50، اور یہ جو 50 ہے یہ اس مقام پر ہے، اس لیے ہم یہاں پر پینسل کی مدد سے نقطہ بنائیں گے۔ اور پھر نقطہ بنا لینے کے بعد اب ہم یہاں پر کیو سے اس نقطے کو ملائیں گے، جس کے لیے ہم استعمال کریں گے اسکیل۔ اسکیل کی مدد سے ہم کیو سے اس نقطے کو ایک شعاع کھینچیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو شعاع ہے وہ ہے شعاع کیو آر۔ اس طرح سے ہم نے یہاں پر زاویہ کیو جس کی پیمائش 50 درجے ہے یہ بنا لیا۔ اب ہمیں اس زاویہ کیو کی یا زاویہ پی کیو آر کی تنصیف کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی پرکار کی۔ پرکار کی مدد سے ہم یہاں زاویہ کی تنصیف کرتے ہیں۔ اس پرکار کا جو فولادی سرا ہے اسے ہم سب سے پہلے رکھیں گے نقطہ کیو پر، اور نقطہ کیو پر رکھنے کے بعد ہم ہمارے اس پرکار میں ایک مخصوص فاصلہ لیں گے، اور ایک مخصوص فاصلہ لینے کے بعد ہم ان دونوں شعاعوں سے گزرتا ہوا ایک قوس کھینچیں گے۔ اب یہ جب ہم نے قوس کھینچ لیا تو ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اس قوس نے دونوں بھی شعاعیں کیو پی اور کیو آر کو دو مختلف نقاط پر قطع کیا، جس نے کیو پی کو اس نقطے پر اور کیو آر کو اس نقطے پہ قطع کیا ہے۔ اب ان دونوں نقاط پر ہم پھر سے پرکار کی مدد سے دو مختلف قوس بنائیں گے، تو اس کے لیے پھر سے ہمیں ضرورت ہوگی پرکار کی۔ ہم اس پرکار کا فولادی سرا سب سے پہلے ایک نقطے پر رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس نقطے پر رکھتے ہیں، اور اس نقطے پر رکھنے کے بعد ہم ایک مخصوص فاصلہ لیں گے، اور یہ مخصوص فاصلہ لینے کے بعد ہم یہاں پر ایک قوس بنائیں گے اس طرح سے۔ اسی طرح سے اسی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے ایک نقطے پر رکھا تھا، اب ہم اسی پرکار کے فولادی سرے کو دوسرے نقطے پر رکھیں گے، اور ہمیں فاصلہ برقرار رکھنا ہے، اور اسے برقرار رکھتے ہوئے اس پہلے قوس سے گزرتا ہوا ایک دوسرا قوس بنائیں گے۔ اب جب دونوں قوس ہم نے بنا لیے
تو ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ان دونوں قوسین نے ایک دوسرے کو ایک نقطے پر قطع کیا ہے. ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے، ظاہر کریں گے اس طرح سے. اب یہ نقطہ حاصل ہو جانے کے بعد ہم نقطہ Q سے اس نقطے کو ملائیں گے، جس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی اسکیل کی. اسکیل کی مدد سے ہم نقطہ Q سے اس نقطے سے گزرتے ہوئے ایک شعاع کھینچیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو شعاع ہے یہ اس زاویہ PQR کی ناصف ہے. اب یہ زاویہ کی جو ناصف ہم نے کھینچ لیا، ہم اسے چیک کریں گے کہ ہم نے جو ناصف کھینچا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. ہم جانتے ہیں کہ پورا کا پورا جو زاویہ PQR ہے یا RQP ہے، اس کی پیمائش 50 درجے ہے. اس میں سے اگر ہم کوئی بھی ایک آدھے اس کی پیمائش گنیں گے تو یہ 25 درجے ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈگری رکھیں گے، اور ڈگری رکھنے کے بعد اگر ہم یہاں غور کریں تو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو زاویے کی پیمائش ہے اس کی پیمائش ہمیں 25 درجے حاصل ہوئی ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر 50 درجے کا زاویہ بنا کر اس کی تنصیف کی ہے. اس طرح سے ہم نے زاویے کی تنصیف کو کرنا سیکھا کہ وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم مزید ایک نئے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے پرکار کی مدد سے قطع خط کا عمودی ناصف کھینچنا. آئیے اسے مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہمیں مثال کچھ اس طرح سے دی گئی کہ 10.2 سم کا ایک قطع خط کھینچ کر اس کی تنصیف کیجئے. یعنی یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ایک قطع خط کھینچنا ہے دو نقاط کے درمیان، جس کی پیمائش 10.2 سم ہے، اور اس قطع PQ کے درمیان سے ایک ایسی خط کھینچنا ہے جو اس قطع خط PQ کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دے گا. یعنی ان کی پیمائش 5.1 سم اور 5.1 سم ہوگی. تو اس طرح کی مثال میں ہمیں سب سے پہلے قطع PQ کھینچنا ہوگا جس کی پیمائش 10.2 سم دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوگی اسکیل کی. اسکیل، اس کی مدد سے ہم یہاں پر قطع PQ کھینچنے والے ہیں جس کی پیمائش 10.2 سم ہے. اب اگر ہم یہاں پر غور کریں تو ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب اسکیل پر سب سے پہلے 0 ہے، اور 10 کو اگر ہم غور کریں تو دائیں ہاتھ کی جانب بڑھتے ہوئے اس مقام پر ہے، اور اس مقام پر 10 اور 11 کے بیچ میں باریک سے پوائنٹ دیے گئے ہیں. 10 اور 11 ہر دو اعداد کے درمیان 10 پوائنٹ دیے گئے ہیں، اور 10 کے بعد میں ہمیں پوائنٹ 1 اور 2 اس پر ہمیں ایک نقطہ بنانا ہے. تو سب سے پہلے ہم نقطہ بنائیں گے 0 پر، اور پھر 10.2 کے لیے 10 کے بعد 2 پوائنٹ پر ہم ایک نقطہ بنائیں گے. اس کے بعد اب ہم ان نقاط کو نام دیں گے P اور Q، اور پنسل کی مدد سے ہم ان کے درمیان ایک قطع خط کھینچیں گے. اس طرح سے ہم نے 10.2 سم کا قطع خط کھینچ لیا. اب ہمیں اس کی تنصیف کرنا ہے، اور قطع خط کی تنصیف کرنے کے لیے ہمیں پرکار کی ضرورت ہوگی. تو سب سے پہلے پرکار کی مدد سے ہم یہاں پر ایک فاصلہ لیں گے. پرکار کی نوک سب سے پہلے ہم P پر رکھیں گے، اور یہ آدھے زیادہ فاصلہ لے لینے کے بعد ہم ایک قوس اوپر کی جانب بنائیں گے. اسی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک قوس نیچے کی جانب بنائیں گے. اس طرح سے ہم نے P پر رکھ کر اوپر اور نیچے دونوں جانب قوس بنایا. اب اسی فاصلے کو ہم برقرار رکھنا ہے اور پرکار کو رکھنا ہے نقطہ Q پر، اور پھر ایک قوس ہم پہلے قوس کو ٹچ کرتے ہوئے بنائیں گے، قطع کرتے ہوئے بنائیں گے، اور اسی طرح سے نیچے کی جانب بھی ہم ایک قوس بنائیں گے. اس طرح سے پرکار کی مدد سے ہمیں دو نقاط حاصل ہوئے جو اس مقام پر موجود ہے. اب ہم ان دونوں نقاط کو اسکیل کی مدد سے ملائیں گے. تو سب سے پہلے ہم لیں گے اسکیل، اور اسکیل کی مدد سے ہم ان دونوں نقاط کو ملائیں گے. اب یہ جو ہم نے کھینچا ہے یہ اس قطع PQ کا عمودی ناصف ہے. اگر ہمیں اس بات کی تشخیص کرنا ہے کہ یہ اس قطع خط نے قطع PQ کو مساوی حصوں میں تقسیم کیا ہے یا نہیں، تو ہم یہاں پر اسکیل رکھیں گے، اور جب ہم یہاں اسکیل رکھیں گے تو ہمیں یہاں نظر آئے گا کہ 5 کے بعد میں ایک پوائنٹ یہاں دیا گیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خط ہے اس قطع PQ کا عمودی ناصف ہے. اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ قطع خط دو مساوی حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. اس طرح سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے زاویہ کا ناصف اور قطع خط کا عمودی ناصف ان عنوان کو سمجھا. اگلے ویڈیو میں ہم مزید نئے عنوان کو سمجھیں گے.